السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج سے قبل دو مختلف کلپ میں پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 میں آپ نے ماہ ربیع الاول میں پیش آنے والے اہم واقعات سماعت فرمائے۔ ہر دو کلپ میں 9 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور آج آخری تیسرا پارٹ ہے جس میں 8 اہم واقعات جو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے تاریخ بتاتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ اور 300 ہجری، امیر اندلس عبداللہ نے وفات پائی اور عبداللہ کا پوتا عبد الرحمن ثالث تخت نشین ہوا۔ اس نے 50 سال حکومت کی ہے اور ہر سال جہاد کیا ہے، اور اندلس کی تاریخ کا یہ سنہرا دور شمار کیا جاتا ہے۔ 10 ربیع الاول 465 ہجری، سلطان ارسلان سلجوقی نے وفات پائی۔ اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ 22 ربیع الاول 886 ہجری، سلطنت عثمانیہ کی زمام حکومت بایزید ثانی کے ہاتھ میں آ گئی۔ 12 ربیع الاول 897 ہجری، سقوط غرناطہ ہوا۔ اندلس سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ 12 ربیع الاول وہ تھی کہ جب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ تاریخ تھی کہ جس میں فتوحات اپنی پائے تکمیل کو پہنچ چکی تھیں، مسلمانوں کو عروج حاصل ہو چکا تھا، لیکن جب مسلمان اسلامی تعلیمات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے ہٹتے رہے اور دنیا داری آنے لگی، تو پھر آخر یہی 12 ربیع الاول تھی کہ 897 ہجری میں سقوط غرناطہ ہوا اور اندلس سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 21 ربیع الاول 923 ہجری، مصر عثمانی حکومت کے زیر نگی آ گیا۔ 17 ربیع الاول 977 ہجری، خاندان مغلیہ کا چوتھا بادشاہ نور الدین جہانگیر پیدا ہوا۔ ربیع الاول 1349 ہجری، قاضی سید سلیمان منصور پوری صاحب حج سے واپسی پر بحری جہاز میں فوت ہو گئے۔ ربیع الاول 1373 ہجری، سید سلیمان ندوی صاحب نے کراچی میں وفات پائی۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ 26 واقعات جو تاریخ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، زیادہ تر اس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام کے بول بالے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد اور فتوحات ہو رہے ہیں، لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا گیا ہو یا وفات کا 12 ربیع الاول کو غم منایا گیا ہو۔ البتہ پاکستان کی تاریخ میں آج سے 20-25 سال پہلے بریلوی حضرات جلسہ وفات النبی مناتے تھے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح سے ولادت باسعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ہر سال منانا ہمیں نہ نبی سے ملتا ہے،
نہ خلفائے راشدین سے ملتا ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ چاروں اماموں میں سے کسی سے ملتا ہے، یہاں تک کہ 650 سال تقریباً گزر جاتے ہیں، اس کے بعد ایک بادشاہ نے اس فتنے کا، اس غلط کام کا آغاز کیا اور مسلمان اس طرف انہوں نے دوڑ لگا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا تو اس طور پر خوشی مناتے اور اس طور پر غمی مناتے کہ اپنی سابقہ زندگی کا اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے کہ ہم سے کہاں کہاں نبی کی نافرمانی ہوتی رہی، اس کے اوپر غم مناتے کہ افسوس ہم نے ایسا کیوں کیا، اور کہاں کہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کرتے رہے، اس پر خوشی مناتے ہوئے اور مزید کوشاں ہوتے کہ ہم نیکی کی طرف قدم اٹھاتے رہیں گے اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اس کو چھوڑتے رہیں گے۔ اصل خوشی اور اصل غمی تو ربیع الاول کی یہ تھی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ کھانے پینے اور یہ کھچڑے اور یہ بریانی اور یہ شب دیغیں اور یہ جو بھی کچھ ہم نے دیغیں کھڑکھڑا کر کے اپنے پیٹ بھرنے کا موسم بنا لیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف اور بالکل برعکس ہے۔ اس کا نہ نبی سے ثبوت، نہ صحابہ سے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ چاروں اماموں سے۔